یہ ہے دنیا کا سب سے سیکیورڈ کانوائے۔ اس میں جس چیز کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے وہ شاید یو ایس پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کانوائے میں نیوکلیر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کے دوران کانوائے پر حملہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے خطرناک ویپن غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، جس کا نقصان صرف ایک کنٹری کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ جیسی سپر پاور کنٹری ان نیوکلیر ویپنز کو کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کرتی ہے، اس کانوائے میں کون کون سی گاڑیاں کس کام میں لائی جاتی ہے۔ دنیا میں 12,515 نیوکلیر ویپنز ہیں، جن میں سے 41% اکیلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس ہیں۔ یہ تمام ویپنز پورے امریکہ کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جو ایکٹیو ویپنز ہیں وہ یو ایس ایئر فورس، ملٹری اور نیوی کی سب مرینز میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہزاروں ویپنز اسٹوریج موڈ میں ہیں، یعنی یہ بیک اپ ویپنز ہیں جو پورے نارتھ امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ نیوکلیر ویپنز کو پھیلا کر ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ نیوکلیر ویپنز کو ہمیشہ پھیلا کر ملک کے ڈیفرنٹ پارٹس میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور یہ انفارمیشن بہت سینسیٹیو ہوتی ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن اٹیک کر کے ان کو ناکارہ نہ بنا دے۔ پھیلا کر رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو اگر حملہ کرنا بھی ہوگا تو وہ ایک ساتھ سارے نیوکلیر ویپنز کو تباہ نہیں کر پائے گا۔ اس طریقے سے ملک کے پاس کچھ نہ کچھ نیوکلیر ویپنز سیلف ڈیفنس کے لیے بچ جائیں گے۔ اب جب نیوکلیر ویپنز ایک سیف جگہ پر پڑے ہیں تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے مینٹیننس۔ جیسے ملٹری میں ہتھیاروں کی مینٹیننس بہت ضروری ہے، ویسے ہی نیوکلیر ویپنز کی مینٹیننس کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر وقت تو جنگ کا سماں نہیں ہوتا اور نہ ہی ویپنز ہر وقت استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے پڑے پڑے ان کے میکینیکل پارٹس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر نیوکلیر ویپنز کے اندر موجود پلوٹونیم یا یورینیم کی ہیلتھ دیکھتے رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ان کو استعمال کرنے کا وقت آئے تو یہ کام ہی نہ کریں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیوکلیر ویپنز کو انسٹال تو اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن ان کی مینٹیننس ایک ایسی فیسلٹی میں کی جاتی ہے جو کسی سینٹرل لوکیشن پہ موجود ہو۔ یو ایس اے کے کیس میں ان کے تمام نیوکلیر ویپنز کی سیکیورٹی اور مینٹیننس کے لیے ایک الگ فیڈرل ایجنسی نیشنل نیوکلیر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے نام سے موجود ہے۔ اسٹریٹجک لوکیشن سے نیوکلیر ویپنز کو ہٹانے کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سیکیورٹی کنسرن، یعنی انٹیلیجنس ایجنسی کو اگر نیوکلیر ویپنز کی لوکیشن لیک ہونے کی انفارمیشن مل گئی تو ان کو فوراً وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جن ایریاز میں نیوکلیر ویپنز کو رکھا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی اتنی سخت اور پرفیکٹ ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے ان ایریاز کے آس پاس بھٹکنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہو تو ایک ہی پل میں پورے شہر کو ملیا میٹ کرنے والے اس ویپن کو انہی روڈ سے ہو کر گزارا جاتا ہے جو ہر کوئی روزانہ استعمال کرتا ہے۔ جب تک یہ ریموٹ لوکیشن میں چھپا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن روڈ پہ آنے پر اس کی سیکیورٹی کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے یو ایس گورنمنٹ نے ایک پوری ایجنسی بنا رکھی ہے جس کا کام ہی نیوکلیر ویپنز کی سیکیورٹی کرنا ہے۔ یہ ملٹری کانوائے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عموماً یو ایس اے میں نیوکلیر ویپنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے کے دوران استعمال ہوتا ہے۔ دیکھنے میں یہ اتنا بڑا کانوائے نہیں لگ رہا،
जितना किसी वीआईपी का सिक्योरिटी कॉन्वॉय होता है, लेकिन असल में ये इतना सिक्योर्ड है कि एक आम शख्स ऐसी सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस कॉन्वॉय में गाड़ियों की तादाद तो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर वेपन कितना बड़ा है और कहाँ जाएगा। इस कॉन्वॉय के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं, जिनका काम होता है रश वाले रोड से कॉन्वॉय को बगैर रुके गुजारना। इन पुलिस की गाड़ियों के बीच में जितनी भी गाड़ियां हैं, ये है असल कॉन्वॉय। इनमें बख्तरबंद गाड़ियां ट्रक के करीब करीब एक खास डिस्टेंस और खास साइड पे साथ साथ चलती हैं, जिनको बेयर कैट कहा जाता है। इनको सिर्फ बुलेट प्रूफ कहना इनकी शान में गुस्ताखी करने जैसा होगा, क्योंकि ये उससे काफी ज्यादा सिक्योर्ड हैं। एक बख्तरबंद में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं, जिनका काम होता है कॉन्वॉय को अटैक से बचाना और उसी वक्त काउंटर अटैक करना। इन बख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह आप सुराख देख सकते हैं, जिसकी मदद से एजेंट्स बाहर निकले बगैर अंदर से ही फायर कर सकते हैं। ये एजेंट्स कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं, जिनके पास हैंड गन्स, शॉट गन्स और असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ लाखों राउंड्स मौजूद होते हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो बख्तरबंद के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी होती है। पर ये सब वेपन्स तो सिर्फ खतरे की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर कभी न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रक पर हमला हो जाए। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान ये एजेंट्स हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रख कर एक दूसरे से शेयर करते हैं। कॉन्वॉय की तमाम गाड़ियां आपस में रेडियो के जरिए कनेक्टेड होती हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल्स पे होता है। एक चैनल पे ये सारी बख्तरबंद गाड़ियां अटैक की सूरत में एक दूसरे से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करती हैं। दूसरे चैनल पे बख्तरबंद के एजेंट्स अपने कॉन्वॉय की दूसरी गाड़ियों से अपडेट्स लेते हैं। एसओपी के मुताबिक न्यूक्लियर कॉन्वॉय में कम से कम 7 बख्तरबंद गाड़ियां होनी चाहिए, 5 ट्रक के साथ और बाकी 2 1 किलोमीटर आगे। हर चंद मिनटों के बाद मेन कॉन्वॉय में बैठा कमांडर आगे मौजूद 2 बख्तरबंद गाड़ियों से सूरत हाल मालूम करता है। कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल्स में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि अगर अटैकर्स ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम कर दी या फिर मेन कॉन्वॉय के साथ कोई मसला हो गया, तो आगे वाली 2 गाड़ियां अपना अलग चैनल इस्तेमाल करके मदद बुला सकें। इसके अलावा ये पूरा कॉन्वॉय एक तीसरे चैनल पे इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। कंट्रोल सेंटर के स्टाफ का काम है कि इमरजेंसी की सूरत में कॉन्वॉय की लोकेशन ट्रैक करे और फौरन मदद के लिए बैकअप फोर्स का बंदोबस्त करे। अगर कभी ये नौबत आ भी जाए तो कंट्रोल सेंटर जिस एक्स्ट्रा फोर्स को भेजेगा वो कॉन्वॉय के एजेंट्स के साथ एक खास एसओपी के तहत कांटेक्ट करेंगे, फिर चाहे ये एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की हो या मिलिट्री की। कंट्रोल सेंटर दोनों फोर्सेस को अलग अलग कोड वर्ड एन्क्रिप्टेड रेडियो लिंक के जरिए बताएगा। मौके पर पहुंचकर दोनों फोर्सेस तब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगी जब तक उन दोनों को बताए गए सीक्रेट कोड मैच ना कर जाएं। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई अटैकर जाली पुलिस ऑफिसर बनकर न्यूक्लियर वेपन तक रसाई ना पा सके। ये उन अनगिनत एसओपीज में से सिर्फ एक है, जबकि हर सूरत हाल से निपटने के लिए एजेंट्स के पास अलग अलग एसओपीज होती हैं। इन बख्तरबंद के बीच में चलने वाला ट्रक भी कोई मामूली ट्रक नहीं होता, क्योंकि इसी के लिए तो ये सारी सिक्योरिटी है। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये ट्रक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड बना होता है, यानी इसको खास इसी मकसद के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रक की बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है, जिस पर आम जाम टूल्स काम ही नहीं करते।
نہ ہی یہ گرائنڈر سے کٹ سکتی ہے، نہ اس پر ڈرلنگ مشین کام کرتی ہے، اور نہ ہی ایکسیڈنٹ ہونے پر اس کی باڈی کریک ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کی باڈی اگلے کئی گھنٹوں تک بھی اندر موجود نیوکلیر ویپن کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ڈرائیور کیبن کی بات کی جائے تو یہ بلٹ اور بوم پروف ہوتا ہے، اور اس کے دروازے چاہے کچھ بھی ہو جائے صرف اندر سے ہی کھل سکتے ہیں۔ ٹرک کی مضبوطی جہاں اس کو اٹیکر سے بچاتی ہے، وہیں اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ اس کا وزن نارمل ٹرک سے کافی زیادہ 25,000 kg کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے اٹیک کی صورت میں یہ ٹرک زیادہ تیز نہیں چل سکتی اور نہ ہی شارپ ٹرنز لے سکتی ہے۔ پر اس کی اسی کمزوری کے پیچھے چھپا ہے ایک اور سیکیورٹی فیچر۔ اگر کیسے بھی کر کے اٹیکرز ٹرک پر قبضہ کر لیں اور اس کو یہاں سے لے کے جانے کی کوشش کریں تو ٹرک کے ایکسل پہ لگے ایکسپلوسیو پھٹ جائیں گے، جس سے ٹرک ویل سے الگ ہو کر زمین پر گر جائے گی۔ اب کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہے تو اس کو بغیر پہیوں کے کھینچنا پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ رہی بات ٹرک کے اندر پڑے نیوکلیر ویپن کی، تو اس کے کنٹینر کو کھولنے کا ایکسس خود کانوائے ایجنٹس کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس پر الیکٹرانک لاکس لگے ہیں جس کی الیکٹرک چابیاں صرف نیشنل نیوکلیر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ٹرک کے کارگو تک زبردستی پہنچ بھی گیا تو کنٹینر کے اندر ان کا استقبال ایک آٹومیٹک اسپرے گن کرے گی۔ یہ بہت ہی گاڑھا اور چپکنے والا اسپرے ہے۔ جب یہ کسی پر بھی پڑتا ہے تو اس کا ایڈھیسو مٹیریل انسان کو آسانی سے چلنے پھرنے نہیں دیتا، یعنی اس کی موومنٹس ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر پھر بھی کنٹینر میں کوئی بچا ہوگا تو اس کو فوراً الیکٹرک شاک لگے گا، جس کی وولٹیج گھر میں آنے والی الیکٹریسٹی سے 6 ٹائمز زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سارے کانوائے کو یو ایس ملٹری کے 2 ہیلی کاپٹرز ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر کا فیول جب کم ہونے لگے تو پہلے دوسرے 2 ہیلی کاپٹرز ان کو ریپلیس کرتے ہیں اور پھر یہ اپنی پوزیشن چھوڑ سکتے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹرز کے اندر الگ سے بیک اپ فورس موجود ہوتی ہے، اور یہ بھی نیوکلیر ویپن کو بچانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان تمام سیکیورٹی فیچرز کی وجہ سے دنیا کا سب سے خطرناک ویپن کم سے کم یو ایس اے سے تو کسی غلط ہاتھوں میں نہیں جا سکتا۔